तारुफ पेश किया वो यकीन मानिए मैंने 2015-16 के 15-16 और 17 के आसपास हम लोग UDLC में थे। यहाँ पे उर्दू प्रमोशन फोरम हम लोग लिया करते थे। उस वक्त पे काफ़ी सीनियर्स थे हमारे बीच में। तो उस फोरम के अंदर में महज 4 से 5 से 6 से स्टूडेंट्स आते थे। अगर आज मैं खुश हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं और उर्दू के ऊपर बातें सुन रहे हैं और क्या कहते हैं सीख रहे हैं। हाज़रीन, 2018-19 के आसपास दास्तान गोई हमने शुरू की। दास्तान के ऊपर आज हम बात करेंगे। दास्तान गोई क्या है, किस दौर में शुरू हुई और कहाँ तक चली, कब ये ख़त्म हुई और फिर से कब उरूज पर आई। तो दोस्तों, दास्तान गोई दरअसल 2 लफ्ज़ का मिक्सचर है, दास्तान प्लस गोई। दास्तान पे हम बाद में आएंगे। गोई इज जस्ट लाइक टू टेल समथिंग, किस्सा गोई, अफसाना गोई, उसी तरह दास्तान गोई। हाज़रीन, दास्तान जो शुरू होती है वो हम यकीनी तौर पे बिल्कुल नहीं कह सकते कि 13वीं सदी की पैदावार दास्तान। दास्तान उससे पहले मौजूद थी। अरब में, फारस में, हिंदुस्तान के कई इलाकों में और मुख्तलिफ ज़बानों में दास्तान मौजूद। हिंदुस्तान में ये अरबी और फ़ारसी की लैंग्वेजेस में आई, उदार हुई और फिर जैसे जैसे ज़माना बदला, ज़बान आसान से आसान तर होती चली गई, तो तब जाकर ये उर्दू में दास्तान लिखना और पढ़ना और कहना शुरू किया लोगों ने। दास्तानों में होता क्या था, उसकी 3 से 4 बातें हम लोग बताएंगे। आपने अलिफ लैला की कहानियां सुनी होंगी मेरे ख्याल में। कितने लोगों ने अलिफ लैला की कहानियां सुनी है, या अलिफ लैला कितने लोगों ने देखा है जो बचपन में आया करता था? भाई कह रहे लैला की सुनी है, जरूर। तो अलिफ लैला, मारिया बैठे हैं, 2019 में हमने यही एक दास्तान की थी सैयद अहमद के ऊपर में। तो मारिया और हम लोगों ने प्रोफेसर गजनफर साहब की वो दास्तान थी, दास्तान मर्द खिदमतमंद। बहरहाल, अलिफ लैला अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं कहूँगा कि आप देखें। क्यों? क्योंकि दास्तानों में मेन जो चीज़ होती है वो होती है ज़बान, कहानियाँ, किस्से। दास्तान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज आदमी सुनाना शुरू करे और वो ख़त्म हो जाए, या एक किताब के अंदर या एक क्या कहते हैं चंद सफ़ात के अंदर वो मुरत्तिब हो जाए। वो ऐसा नहीं हो सकता। दास्तान को, जो अगले ज़माने के दास्तान को होते थे, वो दास्तानें शुरू करते थे और वो कई कई दिन, कई कई महीने और कई कई हफ्ते वो जो है दास्तानें चलती थी। हर एक दरबार के अंदर में दास्तान को मुलाजिम हुआ करते थे। लखनऊ के अफीम खानों में दास्तान को रहा करते थे, दिल्ली में काफ़ी दास्तान को थे। मगर एक ज़माना 18वीं सदी के आखिर तक का वो आया जिसमें दास्तान पूरी तरह ख़त्म हो गई, उसका नाम लेगा कोई न बचा। अब हम ये भी नहीं कह सकते वो पूरी तरह ख़त्म हुई, क्योंकि ये दास्तान एज अ सब्जेक्ट, उर्दू सब्जेक्ट है एक, एज अ सब्जेक्ट ये जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही है। हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में भी दास्तान के टीचर मौजूद हैं। वो ज़मानों से दास्तानें पढ़ा रहे हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। मगर दास्तान जो एक फ़न होता है वो होता है कहने का, समा बांधने का। दास्तानों में होता क्या है, सबसे मेन चीज़ होती है प्लॉट। 3-4 मैं एलिमेंट्स बताऊंगा। एक चीज़ होती है प्लॉट। प्लॉट 2 तरह के होते हैं, किसी भी कहानी के 2 तरह के प्लॉट्स होते हैं। एक प्लॉट होता है कि कोई भी कहानी या किस्सा शुरू होता है, उसका एक मिड पॉइंट आता है और वो ख़त्म हो जाता है।
वो एक सादा प्लॉट है, सिंपल प्लॉट है। दूसरा प्लॉट ये है कि दास्तान गो को शुरू का पता होता है, आखिर का पता होता है, बीच में क्या है वो दास्तान गो पे डिपेंड करता है और सुनने वाले लोगों पे डिपेंड करता है। दूसरी चीज है किरदार निगारी। दास्तान के जो किरदार होते हैं वो वाकई हकीकी दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। हकीकी दुनिया से क्या मतलब है? उसमें बेसिकली जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि ज़्यादातर जो हमारी कहानियाँ होती हैं वो खैर और शर की लड़ाइयाँ होती हैं। दो एलिमेंट्स पे डिपेंड है लिटरेचर, खैर और शर। इन्हीं के बीच में सारा लिटरेचर चलता रहता है। मोस्टली 90% ऑफ द लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ दिस थ्योरी, खैर और शर। तवालत, तवालत क्या चीज़ है? दास्तान में तवालत उस चीज़ को कहते हैं कि सपोज दास्तान गो ने किस्सा सुनाना शुरू किया, वो बयान कर रहा है एक जंग का, एक जंग के मैदान का। अब वो जंग के मैदान में किन किन चीज़ों का जिक्र करेगा कि भाई कहानी या अफसाना में अगर हम इसको बयान करेंगे तो अफसाना शुरू हुआ, कहानी शुरू हुई। दास्तान गो में कहानीकार ने कहानी लिखी कि साहब फला ज़माने में एक जंग हुई और दो लोगों के दरमियान हुई, दो बादशाहों के दरमियान हुई, और उस जंग में जो है एक की शिकस्त हुई, दूसरे की हार हुई, और इतने लोग मारे गए, इतना माल गनीमत बचा, और ये राज्य या राज इसका जो है वो हुआ। दास्तानों में ऐसा नहीं होता है। दास्तानों में होता ये है कि अगर दास्तानों ने सुनाना शुरू किया किसी जंग के वाक़यात का, सपोज करिए वो घोड़े का जिक्र कर रहा है। दास्तानों में जंगों में जो है घोड़े जो इस्तेमाल किए जाते थे वो किस तरह के होते थे, उनमें जरी या उनके ऊपर, घोड़े के ऊपर जो ज़ील लगी होती है वो कहाँ से बनती थी, घोड़े के पाँव में जो एक नाल हम लगाते हैं वो किस तरह क्यों लगाते थे। तो होता यह है कि दास्तानों में लिंक से जुड़ती हुई कड़ी की तरह दास्तानें चलती चली जाती। ये तवालत को जन्म देता है जो दास्तान के हुस्न को बढ़ाती है। एक और ज़रूरी इसका एलिमेंट है दास्तान का माफ़ुकुल फिक्री अनासर, यानी ऐसे उनसर जो इंसानी जहन में नहीं आ सकते। अगर हम बात करें कि साहब एक शहजादे को शहजादी से मोहब्बत हुई और ख्वाब में देखा, शहजादा निकला शहजादी को ढूंढने के लिए, और वो महीनों चलता रहा, आखिरकार उसको शहजादी मिल गई, उसके बाप से उसने बात की और दोनों की शादी। दास्तानों में ऐसा नहीं होता। दास्तानों में क्या होता है? दास्तानों में होता यह है कि शहजादे ने शहजादी को सपने में देखा, ख्वाब में देखा, उसके बाद शहजादा अपने घर से निकला शहजादी की तलाश के लिए। फिर ऐसे वाक़यात वो फेस करता हुआ जाएगा कि वो हज़ारों वाक़यात और क्या कहते हैं इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जिसमें वो जुड़ते चले जाएंगे और दास्तान को जो है वो आपको सुनाता चला जाएगा। बेसिकली होता यह है कि दास्तान को समा बांधता था। 1950 के आसपास में बाबो बहार का जिक्र मिलता है कि बाबो बहार नाम की दास्तान 1950 में फ़ारसी में हुआ करती थी। 18वीं सदी में आकर के ये मीर अमन दहलवी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसके अंदर में ये उर्दू में शाये हुई। तो अमीर खुसरो से जुड़ा हुआ एक वाक़या है कि दास्तान चार दरवेश में 4 दरवेशों की दास्तान है, जिसमें एक आज़ाद बख्त नाम का शहंशाह है, बड़ा क्या कहते हैं रहमदिल बादशाह है, उसकी रियाया में बहुत लोग खुशी से रहते हैं और सब कुछ है उसके पास, सारी दुनिया की दौलत है, मगर क्या कि उसकी कोई औलाद नहीं और उसको सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर है। अब वो उसी गम में मुब्तला रहता है और चारों तरफ ये एक दीवानगी का आलम तारी उसके ऊपर रहता है। अब दास्तान
آزاد بخت بادشاہ کیا کرتا ہے کہ اس کا ایک دل اکتا جاتا ہے جب ساری چیزوں سے، وہ کہتا ہے کہ مالک جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میرے بعد میری پراپرٹی کا، میری جاگیر کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اس سب کا کیا فائدہ؟ وہ یہ سب سوچ کر کے محل چھوڑ کے نکل جاتا ہے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، کئی روز تک نکلا رہتا ہے. پھر اس کو جو ہے وہ 4 درویش ملتے ہیں ایک جگہ پہ. 4 درویش ملتے ہیں تو وہ درویشوں سے چھپ جاتا ہے، چھپ کے ان کی باتیں سننے لگتا ہے. درویش اپنے قصے سناتے ہیں. کوئی ان میں ایک درویش ان میں جو ہے وہ کسی شہر کا بادشاہ ہوتا ہے، وہ درویشی اختیار کیا ہوا ہوتا ہے اور وہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی درویش فلاں شہر کا شہزادہ ہوتا ہے، وہ درویشی اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح 4 درویش اپنی کہانیاں سناتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ جب سارے قصے سن چکا ہوتا ہے تب جا کر کے درویشوں کے سامنے نمودار ہوتا ہے آزاد بخت، اور ان سے عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کی چاروں کی کہانیاں سنی، آپ کے چاروں قصے سنے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں تاکہ میری ایک اولاد ہو سکے. تو درویش جو ہیں وہ حال جانتے ہیں بادشاہ کے دل کا، کہ پوچھتے ہیں ان کے لیے، آزاد بخت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہرحال اس کو ایک اولاد جو ہے اوپر والا ایک نصیب کرتا ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی تاکید کرتے ہیں کہ جب تک اولاد تمہاری 13 برس سے زیادہ کی نہ ہو جائے اس کو چاند کی کھلی روشنی کے اندر نہ لانا. شرط تھی. اب وہ آزاد بخت کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے. اب بادشاہ کی اولاد ہوتی ہے صاحب. اولاد ہونے کے بعد میں اس کو بڑے نازوں سے پالا جاتا ہے، بڑے ریشم میں اس کو کیا کہتے ہیں، ریشم کے کپڑے اور قمیضیں اور یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں. اب جب وہ 10 برس کا ہو جاتا ہے شہزادہ، تو لوگ اس کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ درویشوں نے یہ بات کہی تھی کہ 13 برس تک اس کو چاند کی روشنی میں نہیں لانا. اب ایک رات وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے چاند کی کھلی روشنی میں سونا ہے. اب لوگوں کی یہ بات یاد ہی نہیں کہ چاند کی کھلی روشنی کے اندر اس کو نہیں لانے دینا ہے. بہرحال اب ضد، شہزادی کی ضد پوری ہوتی ہے. اس کو مسحری بچھائی جاتی ہے چھت پہ، اور اس کو کئی کنیزوں اور اس کے درمیان میں جو ہے اس کو اس کے لیے پروٹیکشن کے لیے رکھی جاتی ہیں اور اس کو سلایا جاتا ہے. اسی رات کیا ہوتا ہے کہ رات کے تیسرے پہر، چوتھے پہر سب کی آنکھ لگ جاتی ہے، پہرے داروں کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور اس شہزادے کو وہاں سے ایک پری گزرتی ہے. پری جب شہزادے کو دیکھتی ہے تو دیکھتے ہی اس پہ فرشتہ ہو جاتی ہے. اب اس کو دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس شہزادے کو لے اڑوں، اور پری یہی کرتی ہے، شہزادے کو لے اڑوں. اب یہاں واویلا مچ جاتا ہے کہ شہزادہ غائب ہو گیا، شہزادہ غائب ہو گیا، شہزادہ غائب ہو گیا. ساری ریاست کے اندر اس کی ڈھونڈائی ہوتی ہے تو نہیں ملتا. پھر آزاد بخت شہنشاہ جو ہے وہ 4 درویشوں کو پھر سے ڈھونڈتا ہے 10-12 سال بعد. تو پھر درویش اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم کو پتا ہے وہ کہاں ہے. تو پری اس کو پرستان لے کے جاتی ہے، پھر کیا کہتے ہیں اس کو قید میں رکھتی ہے. بہت کیا کہتے ہیں ناچار کی حالت میں وہ شہزادہ ہوتا ہے، رٹ لگائے رہتا ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے. سوکھ کے دبلا ہو جاتا ہے میری طرح. تو اس کے علاوہ پری اس کو گھر نہیں جانا. پھر یہ 4 درویش ملتے ہیں آزاد بخت کے ساتھ میں اور ان سے کہتے ہیں کہ صاحب ایسے ایسے واقعہ ہوا، کوئی پری اس کو لے کے گئی اور اسے شادی کرنا چاہتا. تو 4 درویش جو ہیں پھر بادشاہ کے ساتھ میں پرستان جاتے ہیں، پری کو سمجھاتے ہیں، بجھاتے ہیں. بہرحال ایسے ایسے یہ داستان جو ہے پھر ختم ہوتا ہے. یہ 18ویں صدی کی داستان ہے. 18ویں صدی میں کیا ہوا کہ زبان تھوڑی آسان ہو گئی تھی اور فارسی آمیز نہیں تھی. اس سے پہلے کی جو داستانیں ہیں، جیسے کہ داستان صبرس جو ملا وجہی نے لکھی تھی سن 16ویں صدی میں، قصہ مہر افروز الدلبر، 9 طرز مرصع، عجائب القصص، فسانہ عجائب، بوستان خیال، داستان امیر حمزہ. یہ ساری داستانیں جو ہیں وہ فورٹ ولیم کالج سے پہلے کی داستانیں.
جو الگ زبانوں میں ہمیں ملتی ہیں اور اردو میں بھی کچھ ہمیں نسخے ملتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج آنے کے بعد میں کلکتہ کے اندر میں باغ و بہار، آرائش محفل اور مذہب عشق نام کی جو داستانیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی دیگر داستانیں ہیں جو وجود میں آئیں۔ پھر فورٹ ولیم کالج کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو بھی نثری داستانیں تھیں وہ دوسری زبانوں سے اردو میں کنورٹ کی گئیں اور انگریزی میں بھی کنورٹ کی۔ داستان امیر حمزہ کے ہمیں انگریزی میں بھی ایک دو ٹیکسٹ ملتے ہیں جو اس وقت پہ کیا کہتے ہیں ٹرانسلیٹ ہوئے تھے۔ غالب نے اپنے ایک دیباچے میں لکھا ہے کہ داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا ہو۔ تو ہم بات کر رہے تھے مافوق الفطری عناصر، یہ ہوتے کیا ہیں؟ عام انسانی ذہن جو ہے ایک طرح سے، اگر جیسے داستان کے بعد میں ناول شروع ہوئی تھی، ناول جو ہے وہ داستان کے پیٹ سے ہی نکل کے جنم لیا ناول نے، اس سے پہلے داستان ہوتی تھی، تو اس کے اندر میں یہ ایلیمنٹ تھا ایک مافوق الفطری، طلسم، ساحری جادو اور منظر نگاری۔ مافوق الفطری عناصر میں کہ پریاں ہیں، دیو ہیں، جن ہیں، اور وہ طرح طرح کے طلسم کرتے ہیں۔ پھر وہی خیر و شر کا معاملہ ہوتا ہے، بادشاہ اور شہزادہ اور شہزادی کے درمیان کے بیچ میں یہ سارے عناصر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ جیسے داستان امیر حمزہ میں آپ کو ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں داستان امیر حمزہ کا۔ داستان امیر حمزہ کے لگ بھگ 10 سے زیادہ والیوم ہیں جو 2005 میں محمود فاروقی صاحب نے شروع کیا اس کو داستان کو دوبارہ پڑھنا۔ دراصل 1850 میں میر باقر صاحب پیدا ہوئے، ایک داستان گوئی انہیں وراثت میں ملی تھی، ان کے گھر خاندان اور کنبے میں لوگ داستانیں کیا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے، تو انہوں نے کافی داستانیں سنائی اور کتابیں بھی تحریر کی، مگر بعد کا زمانہ ایسا آیا کہ وہ داستانیں دھیرے دھیرے لوگوں نے داستانیں سننا بند کیا۔ داستانیں سننا بند کرنے کا کیا ریزن تھا، کیا وجہ تھی؟ کہ پہلے کے لوگوں کو وقت ہوتا تھا کہ وہ ان کو فکر نہیں ہوتی تھی کہ صاحب کل صبح 9 بجے میٹنگ جوائن کرنا ہے اور کل 2 بجے بچے کو اسکول سے چھڑا کے لانا ہے، تو یہ سب فکریں نہیں ہوتی تھیں، وہ زبان کا فن تھا۔ تو داستان گو جو ہے وہ کئی مہینوں کئی دن تک داستان کو سنایا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے داستان کا کہ 2 داستان کو کسی بادشاہ کے دربار میں جو ہے وہ داستان سنا رہے تھے، بارات کا قصہ چل رہا تھا، بارات پہ کہ بارات جو ہے گھر سے نکلنی تھی۔ اسی وقت پہ جو مین داستان وہ تھے، جو استاد داستان وہ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے کسی کام سے شہر جانا ہے اور 15 دن 20 دن مجھے لگ سکتے، تم جب تک یہ کرنا کہ داستان کو جو ہے وہ سنبھالے رکھنا اور آگے بڑھاتے رہ جانا۔ تو داستان کو چھوڑ کے گئے تھے کہ بارات کا ذکر ہے، گھر سے باہر بارات نکلنی ہے۔ 15 دن بعد وہ واپس آئے، وہ کہا کہ صاحب داستان کہاں تک پہنچی؟ تو شاگرد نے فرمایا کہ صاحب بس ابھی بارات نکلنے کو ہے۔ یعنی 15 دن تک اس نے بارات کو گھر سے نہیں نکلنے دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کہاں لے کے گیا وہ سارے عناصر بیان کر رہا تھا کہ صاحب دولہے نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ کہاں کے بنے ہیں اور اس جگہ کی کیا چیز مشہور ہے۔ اب علم ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے۔ طلسم ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے داستان کا، ساحری یا جادو جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو داستانوں میں ہم اکثر ایسے کردار پاتے ہیں جو جن کو طلسم کرنا آتا ہے، جو جادو کرتے ہیں، بڑے بڑے ساحر ہوتے ہیں، اپنے جادو سے محل کھڑے کر دیتے ہیں اور دریا بہا دیتے ہیں، سونے کے محل اور جو سامان آسائش کا ہے، آرام کا ہے، وہ سب پیدا کرتے ہیں۔ اور پھر ہے ایک ایلیمنٹ منظر نگاری۔ داستان کو پہلے کے داستان کو جو ہوتے تھے وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تحریر شکل میں پہلے انہوں نے داستان پڑھی، اسے یاد کیا اور تب جا کر کے وہ داستان سنا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔
ان کو ہر ایک چیز کا عبور ہوتا تھا، علم ہوتا تھا، زبان کے اوپر ان کا عبور ہوتا تھا. ان کو یہ چیزیں پتہ تھیں کہ اگر داستان ہم شروع کر رہے ہیں، ان کو صرف شروعات پتہ تھی اور ختم پتہ تھا. وہ بیچ میں پبلک کو، آڈینس کو کہاں لے کے جاتے تھے. مگر کی خاصیت یہ تھی کہ وہ ایسا نہیں لگتا تھا کہ کوئی پھوہڑ کیا کہتے ہیں قصہ سنا رہا ہے یا اس داستان سے ہٹ کے کوئی اور قصہ سنا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ داستانیں جو ہوتی ہیں وہ لنک بائی لنک ہوتی چلی، کہانیاں ہوتی ہیں، قصے ہوتے ہیں، اور اس میں منظر نگاری اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی میں ایسا کوئی پرستان رہا ہوگا. پریوں کی کہانیاں ہم آج سنتے ہیں، اگر مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے پریوں کی کہانیاں سنی ہوں گی کہ نہیں، مگر ہم سے پہلے کی جو دادیاں ہوتی تھیں، نانیاں ہوتی تھیں، وہ پریوں کی ضرور کہانیاں سناتی تھیں. تو پریوں کا کیا ہے، پریوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوہ قاف نام کی ایک جگہ، قاف جس کو کہتے ہیں، قاف کی سی آنکھیں، کوہ قاف نام کی ایک جگہ ہے جہاں پریاں آباد ہیں، وہ پرستان ہے. کوئی کوہ ہے، کوئی کسی پہاڑی کے دامن میں جو ہے کیا کہتے ہیں ایک دیش ہے جس میں پریاں آباد ہے. وہ بات اتنی ریئلسٹک لوگوں نے مانی کہ پریوں کا آج ہمارے یہاں کانسیپٹ موجود ہے. تو وہ ایک مافوق الفطری یعنی ایک عقل سے پرے ایک بات ہو گئی. اسی طرح جن، دیو اور زباں ملی بھی تو کس وقت بے زبانوں کو، شہریار کہتے ہیں زباں ملی بھی تو کس وقت بے زبانوں کو سنانے کے لیے جب کوئی داستان آتی. 1850 کے آخر تک آتے آتے 19ویں صدی کے شروع تک یا 18ویں صدی کے آخر تک آتے آتے جب داستان ایک طرح سے ختم ہونے لگی تو پھر بس تحریری شکل میں موجود. کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی مگر لوگوں نے سننا بند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وقت کی کمی ہوئی، لوگوں کے پرائرٹیز بدل گئی. اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ دن رات بیٹھ کر کے جو ہے اور روز، وہ بھی روز 4 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھ کر کے داستان سنیں. تو حاضرین، یہ ایلیمنٹس میں نے بیان کیا آپ کے سامنے. میں اب داستان باب و بہار کا ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو، جو آپ کو ایک آئیڈیا دے گا کہ زبان کس طرح کی ہوتی ہے داستان کی، یا کریکٹرز کس طرح کے ہوتے ہیں. اچھا، داستان کے اندر میں ویسے تو یہ سننے اور سنانے کا فن ہے، مگر جب سے تحریری شکل میں جب داستانیں آنا شروع ہوئی تو اس میں جو ہے شاعری کا بھی ایک عنصر جڑ گیا. داستان کو جو ہے بڑی بڑی نظمیں اور بڑی بڑی غزلیں جو ہے داستان کے اندر کہنے لگے اور اس میں بیان کرنے لگے. تو شروع داستان باب و بہار کا شروع اس طرح ہوتا ہے. اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر سنو اور منصفی کرو. سیر میں 4 درویشوں کی یوں لکھا ہے، اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ کہ نو شیرواں کی اس کی عدالت اور حاتم کسی اس کی سخاوت اس کی ذات میں تھی. نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ جس کو آج استنبول کہتے ہیں اس کا پائے تخت تھا. اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ ایسے چین سے گزران کرتے تھے اور خوشی سے رہتے تھے کہ گھر میں کہ ہر دن عید اور رات شب برات. اور جتنے چور چکارے، جیب کترے، صبح خیرے، اٹھائی گیرے دغا باز تھے، سب کو نیست و نابود کیا اور ان کا نام و نشان اپنے ملک بھر میں نہ رکھا. ساری رات
दरवाजे घरों के बंद न होते थे और दुकानें बाजारों की खुली रहती थीं। राही मुसाफिर जंगल में मैदान में सोना उछालते चले जाते थे। कोई न पूछता था कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं और तुम कहाँ से आते हो और कहाँ जाते हो। उस बादशाह के अमल में हजारों शहर थे और कई सुल्तान नालबंदी देते थे। ऐसी बड़ी सल्तनत पर एक साइद अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल न करता। आराम दुनिया का जो चाहिए सब मौजूद था, लेकिन फर्जंद की जिंदगानी का फल है उसकी किस्मत के बाप न था, यानी उसकी औलाद नहीं थी। इसी खातिर अक्सर फिक्रमंद रहता और पांचों वक्त की नमाज बाद अपने करीम से कहता, ए अल्लाह, मुझ आजिज को तूने अपनी इनायत से सब कुछ दिया, लेकिन एक इस अंधेरे घर का दिया न दिया। यही अरमान जी में बाकी है मेरा, नाम लेवा और पानी देवा कोई न बचा, और तेरे खजाने गैब में कुछ कमी तो नहीं। एक बेटा चाहता था मुझे दे दे तो मेरा नाम और इस सल्तनत का निशान कायम रहे। इसी उम्मीद में बादशाह की उम्र 40 बरस की हो गई। एक दिन शीश महल में नमाज अदा करके वजीफा पढ़ रहे थे। एक बाज़ी आईने की तरफ जो ख्याल किया तो एक सफ़ेद बाल उनकी मूंछों में नजर आया कि मानिंदे तारे मुतीश के चमक रहा था। बादशाह को देखकर आप दीदा हुए और ठंडी सांस भरी। फिर दिल में अपने सोचा कि अफसोस तूने इतनी उम्र नाहक गुजार दी और इस दुनिया की हिर्स में एक आलम को जेरो जबर किया। इतना मुल्क जो लिया अब तेरी किस काम आवेगा। आखिर माल असबाब कोई दूसरा उड़ा देगा। तुझे तो पैगाम मौत का आ चुका। अगर कोई दिन भी जिए तो बदन में ताकत कम हुई। इससे ये मालूम होता कि मेरी तकदीर में लिखा कि वारिस और तख्त का पैदा ना हुआ। आखिर एक रोज मरना है और सब कुछ छोड़ जाना है। इससे यही बेहतर है कि मैं ही इसे छोड़ूं और बाकी जिंदगी अपने खालिक की याद में गुजारूं। बहरहाल ये किस्सा चलता चला जाता है। के बाद ये दरवेशी इख्तियार करते हैं और ये घर से निकल जाते हैं। अच्छा, आपने अगर गौर किया हो दास्तान पे तो आपने पाया होगा कि दास्तान की ज़बान कुछ मुख्तलिफ है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वो दरअसल फारसी की, ब्रज की, जो नेटिव लैंग्वेजेस हैं हिंदुस्तान की, अदर लैंग्वेजेस, अंग्रेज़ी की भी। अच्छा, 18वीं सदी में अंग्रेज़ी के कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए गए तहरीरी दास्तान में। तो अब सबसे पहले आगाज किस्से का कहां से हुआ। अब आगाज किस्से का करता हूं, जरा काम दर सुनो और मुंसिफी करो। शहर में चाह दरवेशी में यूं लिखा है कि कहने वाले ने कहा है कि आगे रूम के मुल्क में कोई शहंशाह था। अच्छा, रूम हम जानते हैं कि रूम कहाँ है, आज हम जानते हैं। पहले लोगों को नहीं पता था कि रूम कहाँ है। उनके लिए बहुत दूर था। कोई मुल्क होगा रूम नाम का, कुस्तुनतुनिया नाम का कोई दूसरा मुल्क होगा। तो दास्तान को जब अपनी कहानी शुरू करते हैं तो समा वहां से बांधना शुरू करते हैं कि माफूकुल फितरी अनासिर यहाँ से पढ़ना शुरू होता है। शुरू से ही वो इंसान के अक्ल को जो है वो अपने शहर से, अपने देश से, अपने उससे बाहर लेके जाते हैं शुरू से ही। तो पहले के लोगों को नहीं अंदाजा था कि रोम कितना दूर है और किस मुल्क का नाम है या कुस्तुनतुनिया के शहर का नाम है। तो इसी तरह के शहरों से और उससे शुरू किया करते थे। अब दूसरी बात है, हमने डिस्कस की थी कहानी का प्लॉट, किरदार निगारी। अच्छा, किरदार निगारी में होता यह है कि शहजादा है, शहजादी, दोनों को मिलना है कहानी के आखिर में। मगर हज़रत अमीर हमजा का किरदार जो है वो दास्तानों के अंदर क्यों लिया गया, कैसे लिया गया और कब आया, ये क्या कहते हैं, सोचने की बात है, पढ़ने लिखने की बात है।
مگر اس کا حقیقی زندگی سے تعلق نہیں ہے جو بات. جیسے کہ میں نے کہا کہ داستانیں مافوق الفطری ہوتی ہیں، فینٹیسی ہوتی ہے، ایک فکشن ہوتا ہے. تو داستان امیر حمزہ میں امیر حمزہ کا جو کریکٹر ہے وہ اتنا شکتیشالی اور بلوان دکھایا گیا ہے کہ ساتھ امیر حمزہ کا کریکٹر ہے اور ایک دوسرے ان کا ایک دوست ہے عمر عیار. وہ عیاری کرتا ہے، وہ ٹھگ ہے، مگر امیر حمزہ سے اس کی جو ہے وہ دوستی ہے. لڑائی ساری خیر و شر کی ہے. اس داستان کے اندر میں تقریباً 10 سے زیادہ اس کے والیومز ہیں. تو شروعات جو ہوتی ہے وہ نوشیروان نام کا ایک بادشاہ ہے اور اس نے ایک خواب دیکھا کہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ بگڑنے والی ہے اور تمہارا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، مگر ایک کسی مکہ کے کسی اس میں قریش کے اس میں یا مکہ کے کسی اس میں محلے میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری ریاست کا انتظام کرے گا، سنبھالے گا، تمہیں پروٹیکٹ کرے گا. اور اسی شہر کی دوسری گلی میں کہیں عمر عیار نام کا ایک آدمی ہوگا جو امیر حمزہ کا دوست ہوگا. تو داستانوں میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اور کیا کہتے ہیں عمر عیار، ان دونوں کو جو ہے گہری دوستی ان دونوں کی. عمر عیار کا کردار جو ہے تھوڑی عیاری کرتا ہے، ٹھگی کرتا ہے. اس کے پاس میں کچھ تحفے ملے ہوئے ہوتے ہیں جو پیغمبروں نے دیے ہوتے ہیں. کچھ تحفے حضرت امیر حمزہ کو دیے ہوتے ہیں اور کچھ تحفے جو ہے عمر عیار کو دیے ہوتے ہیں. عمر عیار کے پاس میں ایک زنبیل ہے جس میں 72 گانٹھیں ہیں. اب وہ کرتا یہ ہے کہ دنیا بھر کا خزانہ چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، جب وہ زنبیل کی 72 گانٹھوں کو کھولتا ہے اور اس کے اندر ڈالتا ہے تو وہ دانے کے برابر ہو جاتی ہے. جب باہر نکالتا ہے تو وہ ویسے کے ویسے شیپ و سائز میں ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہیری پوٹر کی ایک چادر ہے جس کو اگر یاد ہوگا کسی کو، اس کو اوڑھتا ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. وہ داستانوں میں پہلے سے موجود ہے. اسی طرح عمر کو ایک اور تحفہ ملا ہوا ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتا ہے. وہ جو ہے میک اپ کر سکتا ہے، شکلیں بدل سکتا ہے، وہ کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے. وہ دیو بھی بن سکتا ہے، جن بھی بن سکتا ہے، لڑکی بھی بن سکتا ہے. اور ایک اور اس کو تحفہ ملا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی تیز رفتار گھوڑے سے بہت زیادہ تیز بھاگ سکتا ہے. تو داستان سننے سے پہلے یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ کیریکٹر نگاری جو ہے وہ دراصل کیا ہے. تبھی جو ہے ہمیں داستانیں سننے میں سمجھنا ہے. ورنہ ہم عام طور پہ اگر ذکر کریں کہ امیر حمزہ اور عمر عیار کون ہے کون نہیں ہے تو سننے والے نہیں سمجھ پائیں گے. بہرحال میں ایک حصہ جو ہے وہ داستان امیر حمزہ کے آخری کیا کہتے ہیں والیوم سے میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. آخری وہی داستان کی تختی کی کرامت. امیر حمزہ گھوڑے پر سوار ہو کر دائیں جانب چلے. کئی کوس جا کر وہ ڈھیلا نظر آیا. اس پر ہاتھ رکھ کر 300 مرتبہ اسم اعظم پڑھا. ایک دم ڈھیلا دھواں بن کر اڑ گیا اور امیر حمزہ نے اپنے آپ کو ایک غار کے دہانے پر کھڑا ہوا پایا. خدا کا نام لے کر غار کے اندر داخل ہوئے. ایک لکو دق صحرا دکھائی دیا. اس میں سفر کرتے ہوئے تالاب کے کنارے پہنچے. اس میں بڑے بڑے مگرمچھ تیر رہے تھے. ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو خدا یاد آیا. تالاب کے درمیان میں ایک خوبصورت سفید مینار بنی ہوئی تھی. امیر حمزہ نے کپڑے سمیٹ کر زور سے چھلانگ لگائی. زمین پر پاؤں لگے, آنکھیں کھول دیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ نہ تالاب ہے, نہ وہ مگرمچھ ہے اور نہ وہ مینار ہے. ایک ہولناک صحرا ہے جس میں آدمی نہ آدم ذات. حیران ہوئے کہ آپ کدھر جائیں. یکایک اس خط کا خیال آیا جو بزرگ نے عطا کیا تھا. جیب سے نکال کر اسے دیکھا. اس میں لکھا تھا, اے حمزہ, اسی صحرا میں جس طرف تو چاہے تیرا جی چاہے اس طرف تو چل پڑ, جلد ہی ایک سواری ملے گی. امیر حمزہ حیران ہوئے. دل میں کہا کہ عجیب بات ہے, سواری کا تو ذکر کیا لیکن یہ نہ بتایا کہ سواری پر بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں. کئی مرتبہ اس خط کو کھولا اور بند کیا.
ہر بار یہی جملہ لکھا دیکھا، آخر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر کے ایک جانب چل پڑے، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر صحرا کس طرح ختم ہوگا، صحرا کسی طرح ختم ہونے میں نہ آتا تھا۔ شام کے وقت ایک نخلستان کے نزدیک پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے 1000 سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر چلے آتے ہیں۔ امیر حمزہ کے قریب آ کر سپاہی گھوڑوں سے اترے اور قطار میں کھڑے ہو کر سلامی دی، پھر ان کا سردار آگے بڑھا اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر ادب سے کہنے لگا، ہمارے بادشاہ انتشار شاہ نے آپ کو طلب کیا ہے، وہی اس طلسم کا مالک ہے، میں اس طلسم کا وزیر اعظم ہوں اور میرا نام شعلہ ہے۔ تو نام جو ہے، کریکٹرز کے نام جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں۔ داستان امیر حمزہ میں جادوگری کا ذکر ہے، طلسم کا ذکر ہے، تو اس میں جو ہے افراسیاب نام کا ایک جادوگر اور جادوگر سامری ہے۔ افراسیاب کے اندر میں 60,000 جادوگروں کی فوج ہے، اس نے کئی مکان بنا رکھے ہیں، کئی گھر بنا رکھے ہیں اور آبادیاں بسا رکھی ہیں جادوگروں کی۔ تو پوری داستان کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خیر اور شر کی لڑائی، امیر حمزہ کو توحید کا پرچم بلند کرنا ہے داستانوں سے، جادوگروں سے، اور جو جادوگر توحید کا قبول کر لیتا ہے توحید، تو لڑائی نہیں ہوتی ہے، جنگ نہیں ہوتی ہے، مگر جو نہیں کرتا تو اس کے خلاف جنگ ہوتی ہے۔ بہرحال وہی اس طلسم کا مالک ہے، میں اس طلسم کا وزیر اعظم ہوں اور میرا نام شعلہ ہے۔ میرے دائیں بائیں جو 3 آدمی کھڑے ہیں یہ بھی وزیر ہیں، ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، امیر حمزہ نے کہا۔ یہ سن کر شعلہ نے چٹکی بجائی اور ایک لمحے میں جاؤ تخت فضا میں نمودار ہوا اور امیر حمزہ کے قریب آن کر رک گیا۔ امیر تخت پر بیٹھے اور وہ ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا روانہ ہوا۔ امیر نے نیچے جھانک کر دیکھا تو 1000 سوار گھوڑے دوڑائے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ ایک عظیم الشان شہر میں پہنچ کر تخت شاہی محل کے اندر اتر گیا۔ انتشار شاہ خود اپنے وزیروں، امیروں اور شہزادوں سمیت استقبال کو آیا، امیر حمزہ کو سلام کیا اور اپنے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی خواہش کی، درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تب انتشار شاہ ہنس کر کہنے لگا، تخت لینے کے ارادے سے تو آپ آئے ہیں اور تخت پر بیٹھنے سے پرہیز ہے، آئیے تشریف رکھیے، زیادہ انکار نہ فرمائیے۔ غرض اس نے ایسی خوشامد کی کہ امیر حمزہ راضی ہو گئے۔ پھر انتشار شاہ نے کہا، میں آپ کو خوب جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، آپ بڑی قوت اور شجاعت رکھتے ہیں، اگر آپ اس طلسم کو فتح کرنے کے ارادے سے باز آئیں تو ہم آپ کے غلام بننے کو تیار ہیں۔ امیر حمزہ یہ سن کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے انتشار شاہ، میں نے ایک مصیبت زدہ شخص سے وعدہ کیا ہے کہ اس طلسم کو غرور کو فتح کروں گا، اس طلسم کو ضرور میں فتح کروں گا۔ اگر میں یہ ارادہ چھوڑ دیتا ہوں تو وہ شخص کیا ہے، کیا کہے گا اور دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ حمزہ وعدہ خلافی کرتا ہے، لہٰذا اس ارادے سے باز آنا ممکن نہیں۔ انتشار شاہ نے چند لمحے گردن جھکائی اور کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے وزیر اعظم سے کہا، اے شعلہ، معلوم ہوتا ہے امیر حمزہ اپنی ضد سے باز نہ آئیں گے، بہتر یہ ہے کہ تو انہیں اس طلسم کی ساری کیفیت سنا دے۔ شعلے نے اپنے بادشاہ کا حکم بجا لایا اور حکم پا کر یوں کہنا شروع کیا، اے امیر، طلسم نادر فرہنگ جب تیار ہو چکا تو کاہنوں اور جادوگروں نے حساب لگا کر بتایا کہ ایک زمانے میں ایسا شخص ادھر آئے گا جو اس طلسم کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طلسم میں داخلے کی ایسی راہ بنائی کہ ادھر سے اگر کوئی شخص 1,00,000 جانیں بھی رکھتا ہوگا تو ایک بھی سلامت لے کر نہ آ سکے گا۔ اس کے علاوہ دوسری راہ وہ بنائی جدھر سے آپ تشریف لائے ہیں، جس تالاب میں آپ کودے تھے اس پر جو مگرمچھ ہیں وہ سب کے سب نہایت زبردست جادوگر ہیں، انہیں اس واسطے تالاب میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی جو طلسم کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ادھر سے آ جائے تو یہ جادوگر اسے قید کر لیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمتی سے قید تو نہ ہوئے، مگر آپ کا اسم اعظم انہوں نے بند کر لیا۔ اس کے علاوہ عنقریب سلیمانی بھی بیکار ہے، آپ کو اپنی 2 چیزوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اب ذرا یاد کیجئے کہ اسم اعظم آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ پہلا،
दास्तान इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है। अमीर हमज़ा जो है तिलिस्म को फतह करते हैं और क्या कहते हैं, एंड में दास्तान के सबसे एंड में होता ये है, मैं बिल्कुल इसका 10वें हिस्से का बिल्कुल आखिरी हिस्सा सुना रहा हूँ। अमर ने उस जमीन पर पछाड़ कर बुरी तरह मारा जिसका जिस्म एक एक हिस्सा काट उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट डाला। कबाद की मौत ने अमीर हमजा को बेहद निढाल कर दिया था। सारा दिन अपने खेमे में पड़े रहते, खाना पीना हंसना बोलना सब जाता रहा। बहुत दिन उसी तरह गुजरे। आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मक्के का इरादा किया। जाने से पहले सब दोस्तों को नसीहत की और सल्तनतें सुपुर्द कर दी। लिसिंदूर को हिंदुस्तान की सल्तनत बख्शी, बहराम को चीन और बगदाद की हुकूमत अता हुई। इल्म अजदहा पैकर अलम शाह को इनायत हुआ। तबले सिकंदरी और अशकर देवजाद आदि पहलवान को दिया। सुल्तान साहब को कबाद की जगह तख्त पर बिठाया गया। मिस्र का मुल्क मुकबले वफादार के हवाले किया गया। आखिर में अमर अय्यार से कहा, भाई अमर, तुम्हारा जी चाहे तो मेरे पास रहो, वरना जहां जी चाहे चले जाओ। उस इलाके की हुकूमत में बखूबी तुमको अता करूंगा। अमर बेख्तियार रो पड़ा और अमीर हमजा के हाथों बोसा देकर बोला, ए हमजा, मुझे किसी सल्तनत की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे कदमों में रहना चाहता हूँ। अमर को अमीर हमजा ने अपने साथ लिया और मक्के की तरफ रवाना हुए और बकिया उम्र खुदा की याद में गुजारा। बहरहाल इस तरह दास्तान अमीर हमजा का खात्मा होता है। सारे जादूगर और क्या कहते हैं, खैर शर की जितने भी जादूगर थे, सामरी थे, साहिर थे, उनको मिटाते हैं अमीर हमजा और तिलिस्मों को फतह करते हैं और धीरे धीरे वही कबूल करना होता है। तो इस दास्तान में आपने गौर किया होगा कि माफकुल फिक्री अनासिर जो है वो क्या रंग करते हैं किसी तहरीक पर। मिसाल के तौर पर हमने किसी जिन का जिक्र किया, होते हैं, कुरान से साबित है, जिन होते हैं, मगर नहीं देखते हमें। तो दास्तान को हजरात ने क्या किया कि उन्हीं कैरेक्टर्स को, उन्हीं एक एलिमेंट को उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए। जादूगर भी होते थे या होते हैं, तो उनको दूसरा एक कैरेक्टर बनाया। अब इस तरह से जो है दास्तानें चलती रहती हैं हत्ता कि वो दास्तानें खैर और शर की उसमें खत्म। शर की क्या कहते हैं, वो डिफीट होता है, शर और खैर जीत जाता है आखिर में। मगर दास्तानों का फायदा क्या है? दास्तानों का फायदा क्या है? बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। उनमें एक ये है कि ज़बान, जिस तरह 18वीं सदी में जो है वो फ़ारसी से, या 17वीं सदी में फ़ारसी से उर्दू में दास्तानें दाखिल हुई, तो ज़बान को समेटे रखा, ज़बान को फ़रोग़ दिया। हज़ारों लफ्ज़ ऐसे हैं जो दास्तान को याद होते थे। एक अगर लफ्ज़ आज शाम को इस्तेमाल करेगा तो दूसरा लफ्ज़ वो अगले हफ्ते उसी सेम लफ्ज़ को अगले हफ्ते इस्तेमाल करेगा। ज़बान की सेहत क्या है कि हम कोई मिसरा या कोई सेंटेंस गलत तो नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं कि जैसे मिसरा है कि अमर बेख्तियार रो पड़ा। अगर हम कहें कि अमर बेख्तियार रो गया, पड़ा और गया में फर्क है। तो जबान की निस्बत से अगर हम देखें तो दास्तानें हमारी ज़बान को उबूर देती हैं, हमारी ज़बान को जो है वो सहेजती हैं। दूसरा फ़ायदा ये है दास्तानों का कि आजकल हम देखते हैं कि इस तरह जो है हमारे यंग जनरेशन जो है वो चीज़ों से काफ़िल हो रही है, उसको